पैगंबर की हदीस है, मोमिन मोमिन के लिए आईना है। मोमिन मोमिन के लिए आईना है। इस हदीस के 10 नुकात हैं। कितने नुकात हैं? 10 नुकात, इसको जहन में रखना है। ये 10 नुकात हैं जिसको हम आहिस्ते आहिस्ते आपके सामने बयान करेंगे ताकि पता चले कि ये हदीस, जिन्होंने इस हदीस पे गौर और फिक्र किया, ऐसी कई हदीसें हैं जिस पे गौर और फिक्र करें तो उसमें से कुछ मतलब निकल के सामने आता है। तो ईरान के मशहूर एक आलिम है मोहसिन कराती साहब, नाम सुना होगा आपने। उन्होंने इस हदीस के मुतालिक 10 नुकात बयान किए कि इस हदीस में कम से कम 10 नुक्ते हैं, मुमकिन है कोई ज़्यादा भी हो जाए। 10 नुक्ते। अब आप देखिए, पहला चीज़ क्या है? आईना। आईना साफ और पाक जज्बे से ऐब को बताता है। यानी मैं आपको समझा दूं, مثال کے طور پہ اگر آپ جب آئینہ آپ نے دیکھا تو آئینہ کیا کام کرتا ہے؟ آئینہ آپ کو آپ کا عیب بتاتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، عیب سے کیا مراد ہے؟ آپ کے چہرے پہ کچھ لگا ہوا ہے، تو آپ کے چہرے پہ اگر کچھ لگا ہوا ہے تو وہ آپ کو کون بتائے گا؟ آئینہ بتائے گا۔ آئینے کی خصوصیت بتائیں گے۔ پہلی خصوصیت آئینے کی، جب آئینہ آپ نے دیکھا، آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے چہرے پہ کچھ لگا ہوا ہے، تو آئینے نے اس میں کیا کیا؟ جب اچھا اب آئینے نے آپ کو بتایا کہ آپ کے چہرے پہ لگا ہو، تو آپ آئینے نے انتقام، حسد، کینہ نہیں رکھا اپنے پاس۔ آئینے نے آپ کو بتا دیا ایک اچھے، مطلب اردو میں سمجھانے کی جیسے انہوں نے لکھا ہے جذبے سے۔ آئینہ کا البتہ کوئی جذبہ نہیں ہے، لیکن آئینے کا کام کیا؟ عیب بتانا، جو چیز چہرے پہ لگی اس کو بتانا، چاہے وہ عیب ہو چاہے کچھ لگا ہو۔ تو کہا کہ مومن کی طرح، آئینہ مومن کی طرح، یعنی کیا مطلب ہے کہ جب کوئی آپ کسی مومن کو کوئی عیب بیان کریں تو صرف عیب بیان کرنے کے بعد اپنے دل میں کینہ نہ رکھے، حسد نہ رکھے جیسا آئینہ نہیں رکھتا، یہ مراد ہے۔ آئینہ دیکھا، آئینہ نے بتا دیا۔ اچھا آئینہ اب آئے گا یہاں پر ایک چیز اور آئے گی، بس اب درمیان میں آ جائے گا۔ آپ نے چہرہ دیکھا، آئینے نے آپ کو بتایا کہ آپ کے چہرے پہ کچھ لگا ہے، تو اب آئینے کے بتانے کا تو اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی مومن کو عیب بتائے تو مومن جو اپنے دل میں کوئی حسد نہیں رکھے، کینہ، چاہے بتانے والا بھی، یا ممکن ہے کہ جس کو بتایا جا رہا ہے، جیسا آئینہ ہے نا مومن کے، تو جیسا آئینہ نہیں رکھتا تو وہ بھی نہ رکھے کہ اس کے اپنے کیسے مجھے بتایا انتقام لے، حسد رکھے، کینہ رکھے، نہیں، ایسا نہیں کرے۔ ٹھیک ہے، ایک۔ نمبر 2، جب آئینے پہ گرد و غبار لگا ہو تو کیا آئینہ کیا آپ کو بتائے گا؟ نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے آئینے کو صاف کریں پھر آپ کو بتائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان پہلے اپنی اصلاح کرے پھر دوسروں کی اصلاح کرے۔ پہلے انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ میرے اندر کوئی عیب ہے، میرے اندر کوئی عیب ہے، کوئی مشکلات ہیں، جو بھی ہیں، پھر جا کے دوسروں کی اصلاح میں کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے معاشرے میں؟ دوسروں کے عیب پہلے دیکھتے ہیں، دوسروں کے عیب پہلے بیان کرتے ہیں اور اپنے عیبوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ نہیں، آئینے کی مثال دی تھی کہ ہر نقطہ آئینے پر آئے گا، ہر نقطہ آئینے پر آئے گا۔ اس کو سائلنٹ کر دیں نا۔ نمبر 1 نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 1 ہو گیا آئینہ صاف اور پاک جذبے سے۔ ابھی انہوں نے سمجھانے کے لیے جملہ لکھا، اگرچہ آئینے کے پاس کوئی جذبہ نہیں ہوتا، آئینے کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی، یعنی صرف مومن کے لیے لکھا ہے کہ مومن جس طرح آئینہ جب دکھاتا ہے تو انسان کینہ نہیں رکھتا، اپنے دل میں کچھ عیب نہیں رکھتا، اسی طرح مومن بھی جب کسی کو بتائے تو کوئی دل میں کینہ نہ رکھے۔ 2، گرد و غبار۔ جب آئینہ پر گرد و غبار ہوگا تو آئینہ نہیں دکھائے گا۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ جب انسان پہلے اپنے عیب کو دیکھے گا پھر دوسرے کا۔ نمبر 2۔ نمبر 3 کیا؟ جب آئینہ انسان دیکھتا ہے تو آئینہ جب عیب بیان کرتا ہے تو مقام و منزلت و شخصیت نہیں دیکھتا۔ فقیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فرق نہیں پڑتا آئینے کے لیے۔ ایک بادشاہ بھی آئینہ دیکھے تب بھی بتائے گا، ایک فقیر آئینہ دیکھے تب بھی آئینہ بتائے گا۔ تو آئینہ مقام اور منزلت نہیں دیکھتا ہے، ہاں، تفریق نہیں ہے، جیسے کہہ لیں آئینہ آپ نے دیکھا، اب غریب بھی آئینہ دیکھتا ہے، امیر بھی آئینہ دیکھتا ہے، بادشاہ بھی آئینہ دیکھتا ہے، ہر قسم کا آدمی آئینہ دیکھتا ہے۔ اچھا اب یہ آئینہ ایسا تو نہیں کرتا کہ امیر دیکھ رہا ہے تو اس کو نہیں بتاؤں، غریب دیکھ رہا ہے اس کو بتا دوں، ایسا تو نہیں کرتا نا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مومن کے لیے آئینے کا مطلب کہ وہ مومن تفریق نہیں کرے کہ بادشاہ ہے، پیسے والا ہے، اس کو میں عیب نہیں بتاؤں، یہ غریب آدمی اس کو اس کا عیب بتاؤ، ایسا نہیں کرنا۔ آئینے کی مثل ہونی چاہیے۔
اچھا اب یہاں پر ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ پتہ چلا کہ آپ نے کہا مولانا صاحب نے کہا تھا کہ نہ غریب دیکھو نہ امیر دیکھو نہ بادشاہ، پتہ چلا کوئی پیسے والا آپ کو آ گیا ٹکر گیا، آپ نے سارے بتانا جھگڑا شروع کر دیا، تو ایسا بھی نہیں کرنا. امر بالمعروف کے تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کرنا ہے. یعنی کہ فوراً آپ کو ایک چیز نہیں پتہ چلی اچھا یہ بھی ہے اب آپ نے شروع کر دی، نہیں. یہ تمام شرائط وہ ہے کہ جب کسی کی اصلاح کرے تو تمام ان شرائط کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو بیان کی گئی ہیں، جہاں جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، اور بہت ساری چیزیں جو مشکلات کا سبب بنتی ہیں وہ تمام چیزیں نہ ہو. یعنی تیسری چیز کیا ہو گئی؟ مقام و منزلت. آئینے کے لیے سب برابر ہیں، مقام، منزلت، شخصیت، یعنی بادشاہ برابر ہے، فقیر برابر ہے. تو اسی طرح مومن کے لیے آئینہ. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی اگر فرض کریں کوئی اس نے کہا یہ بادشاہ آدمی ہے، اس کا آپ بیان کرو اگر وہ تحمل کر سکتا ہے اور جو بھی شرائط ہوں. پھر کوئی فقیر آدمی ہے اس کو بھی بیان کریں. اگر کوئی مومن کے دیکھا ہے غریب آدمی ہے تو اس کو بھی یہ مت دیکھیں غریب ہے اس کو بیان کرو اور وہ بادشاہ اس کو بیان نہ کرو. یعنی آئینہ تفریق نہیں کرتا آسان جملوں میں. اچھا کتنے ہو گئے؟ 3. چوتھا، آئینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ جب آپ دیکھا آپ نے اور آپ کے چہرے پہ کچھ لگا ہوا ہے تو آئینہ اتنا ہی دکھاتا ہے جتنا نظر آتا ہے. یعنی اگر ایک ڈراپ مثلا چھوٹا سا کچھ لگا ہوا ہے، انک لگی ہوئی ہے، کچھ بھی لگا ہوا ہے، تو آئینے کی خصوصیت کیا ہے کہ آئینہ اتنا ہی بتاتا ہے جتنا اس پہ لگا ہوا ہوتا ہے چہرے پر. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مومن کا کوئی عیب بیان کیا ہے، مومنہ کا کوئی عیب اگر آپ کو معلوم ہے، آپ اس کو بتانا چاہتی ہیں تو اتنا ہی بتائیں جتنا ہے، بڑھائیں نہیں. اور کم تو ویسے ہوتا ہی نہیں ہے، بڑھا کے ہی بیان ہوتا ہے ویسے زیادہ تر تو ہے. ہاں ڈبل لگا کر. تو یہی تو نہیں کرنا. یہ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا کہ ڈبل لگا کے، یا مثال کے طور پر یہ تو خیر تھوڑی سی مذاق کی بات کہہ لیجیے یا مزاح کہہ لیجیے، لیکن جو معاشرے میں وہ حقیقت یہی ہے. لیکن حقیقت دوسری حقیقت یہ ہے کہ اس مدرسے میں آنے کا مقصد، اس مدرسے میں پڑھنے کا مقصد بعد میں اپنی ہر آدمی، چاہے آپ ہوں چاہے ہم ہوں چاہے کوئی بھی ہو، درس دینے والا ہو، درس سننے والا ہو، یا جو بعد میں درس سنیں گے، سب کے لیے کہ انسان سب یہ دعا کریں کہ خدا سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق ہے. جو ہم پڑھیں، سنیں، لکھیں، اس پہ عمل کرنے کی توفیق ہے. سب سے اہم مہم یہی چیز ہے. جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ حدیث پیغمبر ہے جس کو ہم نے پڑھا، جس کی تشریح ہو رہی ہے، یہ معصوم نے فرمایا، اس کو سمجھنا ہے. اگر آپ ابھی کتنے لوگوں سے جا کے پوچھنا یہ حدیث، اس کی تشریح بھی آپ اپنے پاس جو لکھ رہی ہیں اس کو مت بیان کریں. آپ جا کے پوچھیں کتنے لوگوں سے، جیسے میں نے آپ سے سوال پوچھا، 200 میں سے شاید ایک شخص ممکن ہے کوئی ایک آدھ صحیح بتا دے، 200-400 میں سے. اس لیے کہ حدیث شناس نہیں ہے ہمارے پاس. یہ اہم چیز ہے حدیث شناسی جسے ہم کہتے ہیں، کہ حدیث کو سمجھنا کہ معصوم کیا کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہاں تک پہنچے تھے؟ نمبر 4 کہ جتنا ہو اتنا بیان ہے. یہ آئینے کی ایک خصوصیت. تو مومن کی خصوصیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ جتنا ہے اتنا ہی بیان کرے. آئینے جو 5ویں، جب آئینہ کسی کو عیب بتاتا ہے تو آئینہ عیب کے ساتھ ساتھ مثبت پہلو یعنی اس کی اچھائیاں بھی بتاتا ہے. مثلا کے طور پہ میں سمجھاؤں، آپ نے چہرہ دیکھا تو اب آپ کے چہرے پہ اگر کچھ لگا ہوا ہے تو وہ تو بتائے گا. ساتھ انسان کے بال بنے ہوئے وہ بھی تو بتا رہا ہے. اچھے بال بنے ہوئے، اس کنگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ آئینہ اگر انسان کے عیب کو بیان کرتا ہے، عیب یعنی وہ چیز دکھا رہا ہے، تو اچھائیاں بھی بتاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ مومن کے لیے آئینہ، بار بار اس لیے تکرار کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تاکہ اگر آپ کسی کو پتہ ہے کہ اس میں یہ عیب ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے اس کی اچھائیاں بیان کرنی ہے. مومنہ ہو، القائم کے مدرسے درس میں جاتی ہو، مثال کے طور پر اتنا اچھا درس سنتی ہو، یہ فلاں فلاں، اب اس کو اس عیب کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے تاکہ وہ متوجہ ہو جائے کہ ہاں یہ عیب ہے، یہ پرابلم ہے، یہ جو بھی مثال کے طور پہ عیب ہے. تو یہ آئینے کی خصوصیت کیا ہے کہ آئینہ جہاں عیب بیان کرتا ہے وہ اچھائیاں بیان کرتا ہے. تو ہم بھی اسی طریقے سے کام کریں، پہلا اس کی اچھائیاں بیان کریں، اس کو بتائیں کہ تمہیں کتنی اچھائیاں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں دیکھو اتنی اچھائیاں تمہارے اندر ہے تو ایک یہ پرابلم بھی ہے، اس کو بھی دور کر لو تو بہت اچھا ہو جائے گا. ڈائریکٹ جا کے لاٹھی چارج تبلیغ نہیں کرنی. لاٹھی چارج تبلیغ سمجھتی ہیں؟ ایک دم سے بول دینا بہت زیادہ ہیوی، اس کو ہم بولتے ہیں لاٹھی چارج تبلیغ. کہ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری بول دینا، یا بہت زیادہ معاشرے کے اندر جیسے لوگ کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا جانا ہے، ہم کو یہ ہے وہ ہے، مثال کے طور بہت ساری باتیں جس میں نہیں، بالکل پیار محبت سے
معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، تاکہ انسان اس کی اصلاح کر سکے. اور اصلاح کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے گا یہ جب حدیث مکمل ہوگی تو کتنے اہم نکات ہیں، سارے کتنے اہم نکات ہیں. شاید مجھے نہیں معلوم آپ نے پہلے سنے نہیں سنے، کچھ سنے میں، حدیث تو نہیں سنی ہوئی تھی، نکات سننے میں آپ نے ماشاءاللہ. خیر ہے نہیں، یہ کلی باتیں ہیں، یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو عام معاشرے میں ممبر سے بھی پڑھی جاتی ہیں، عمومی باتیں ساری یہ، لیکن انہوں نے حدیث کی ذیل میں لکھا ہے کہ یہ چیزیں، یہ ساری باتیں معلوم ہے کہ کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس طرح نہیں معلوم کہ اس حدیث کی ذیل میں اس آئینے سے پیغمبر نے جو مومن کو آئینے سے تشبیہ دی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جس طرح آئینے کی یہ خصوصیات بیان کی، اس کا مطلب ہے مومن میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے، یہ مراد ہے. نمبر 6، آئینے، جب آپ آئینہ دیکھا آپ نے تو عیب بیان ہوا. تو آئینے کی خصوصیت کیا کہ آئینہ سامنے سے بیان کرتا ہے، پیٹھ پیچھے بیان، یعنی آپ نے آئینہ دیکھا تو آپ کو آئینے نے سامنے سے بیان کیا، پیچھے سے بیان یعنی پیچھے سے نہیں بتایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر کسی کا عیب بیان کرنا ہے تو اس کے سامنے بیان کریں، پیٹھ پیچھے بیان کریں. جبکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ غیبت تو الگ چیز ہے، وہ تو کرتے ہیں سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں. نہیں، جب چلا جاتا ہے تو برائی کرتے ہیں. عیب جو ہے وہ آپ سامنے بیان کریں، پیچھے نہ، غیر موجودگی میں نہ. ہاں، مطلب یہی ہے اس میں کہ آئینے کی ایک خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ آئینہ سامنے سے بیان کرتا ہے تو مومن بھی اس کے عیب اس کے سامنے بیان کرے، اور تمام شرائط وہ رہیں گی جو بیان ہو چکی ہے. میں بار بار شرائط وہ بیان نہیں کروں گا، لیکن کہنا مقصد یہ ہے کہ یہ آئینے کی خصوصیت ہے، مومن میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ سامنے سے عیب بیان کرے، سامنے بھی اچھے طریقے سے. جب وہ چلا جائے تو پھر نہیں کہے کہ یہ ایسا تھا، یہ فلاں تھا، اس کے اندر یہ خصوصیت ہے، یہ عیب ہے، اس طرح نہیں. ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ 6. باقی کیا رہ گیا؟ 7. ایک اور اہم ہے، آئینہ خاموشی کے ساتھ عیب بیان کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے. آپ نے شیشہ دیکھا، شیشے میں آپ نے چہرہ دیکھا اپنا، دیکھا کچھ لگا ہوا ہے، آپ کو پتہ چل گیا شیشے نے شور مچایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کئی مسجد میں، کئی امام بارگاہ میں جا رہی ہیں جہاں پر کسی نے کوئی ایسا کام کیا کہ جسے اصلاح کی ضرورت ہے، تو آپ صرف دیکھ لیں اور بالکل اس کونے میں جا کر خاموشی کے ساتھ اصلاح کریں تاکہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے. آپ ایسے بیان نہیں کریں وضو خانہ، مثلا خواتین مسجد میں نماز پڑھ لی، مثلا کہیں وضو خانہ ہے، یا امام بارگاہ کے اندر نماز پڑھنی ہے، وہاں بھی وضو خانہ ہے، تو وہاں کسی بچے نے کسی نے وضو غلط کیا، آپ نے وہیں کہا تمہیں وضو کرنا نہیں آتا؟ کتنے سال کی تم مدرسے نہیں آتی کیا؟ تمہیں ابھی تک یہی نہیں آیا؟ یہ طریقہ غلط، یہ طریقہ غلط ہے. آپ نے اگر دیکھا کہ اس نے وضو غلط کیا ہے، یا نماز کے مسائل ہیں، کچھ نماز آپ نے دیکھا ہے نماز غلط پڑھ لی، مثلا جو چیز بھی شریعت کے حساب سے اگر غلط کر رہی ہے، آپ نے دیکھا اجتماع ہے، سامنے لوگ موجود ہیں، دیگر خواتین ہیں، تو آپ نے اس وقت اصلاح نہیں کرنی، آئینے کی طرح کام کرنا. آئینہ خاموشی سے کام کرتا ہے تو آپ نے بھی خاموشی سے کام کرنا ہے، ڈھنڈورا نہیں پیٹنا. ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایسا ہوتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کہہ بھی دیا تو ہر ایک کی توجہ ہو جاتی ہے. اچھا کس کی بات ہو رہی تھی؟ اچھا کس کا ہو رہا تھا؟ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ فلاں ہو رہا تھا. پتہ چلا پورے وہاں جتنی میں امام بارگاہ میں خواتین تھی 40-50 سب کو پتہ چل گیا کہ فلاں بچی تھی جس کو وضو کرنا نہیں آتا تھا، تو دوبارہ پھر کبھی امام بارگاہ نہیں آئے گی، وہ مسجد نہیں آئے گی. تو لہٰذا اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر ہم نے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، چاہے وہ مجلس ہو، ہاں جیسے اردو میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی چاہے مسجد ہو، حسینیہ امام بارگاہ ہو، حسینیہ ہو، گھر ہو، جہاں اجتماع خواتین کا، جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہو، عبادت کی جاتی ہو، کوئی بھی ایسا کام کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچی کو یہ چیز نہیں معلوم، یا یہ غلط انجام دے رہی ہے، یا مثلا حجاب کا مسئلہ ہے، یہ حجاب صحیح نہیں کر رہی، تو آپ نے سب کے سامنے اسے نہیں ٹوکنا بلکہ اکیلے کے اندر اسے تنہائی میں اس کی غلطی کے اندر توجہ کرانی ہے. نمبر 8، ہاں اگر آئینہ ٹوٹ بھی جائے، آئینہ ٹوٹ جاتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تب بھی آئینے کو جب آپ جوڑیں گے تو کہتے ہیں آئینہ اگر ٹوٹ جائے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اگر جمع کریں تب بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں، تو وہ ٹکڑے بھی اگر عیب اور خوبی کو بیان کرتا ہے. تمام ٹکڑوں کو آپ جوڑیں
پھر بھی وہ عیب کو بیان کرتا ہے. اس طرح مومن بھی یعنی اس کو اس طرح تشبیہ دے رہے ہیں کہ اگر آئینہ ٹوٹ گیا تو آپ نے ٹکڑوں کو جمع کیا, پھر بھی آپ آئینے میں دیکھیں گے آئینہ پھر بھی آپ کو عیب بیان کرے گا. اب انہوں نے اس کو اس طرح تشبیہ دی ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ کی بے احترامی ہو جائے پھر بھی آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا. آپ نے کسی کو کہا, اس نے کہا آپ کون ہوتی ہے بتانے والی, آپ اپنا دین اپنے پاس رکھو, اس سے جواب مت ملتے ہیں. اس سے انسان ہمت نہیں ہارے کہ اچھا آپ کسی کو دین سکھانا نہیں ہے, لوگ تو ہمیں سامنے جواب دے دیتے. نہیں, آپ نے اپنی ہمت کو کوشش کو جاری رکھنا ہے. اگر سے ممکن ہے کہ یہ ریئیکشن اکیلے میں بھی ہو سکتا ہے, سب کے سامنے ہوگا تو ریئیکشن 100% ہوگا, اکیلے میں ہوگا تو شاید اتنا ریئیکشن نہ ہو, کیونکہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی نے فرض کرے توہین کر دی, بے احترامی کر دی, تو انسان اپنے حوصلے کو نہ ہارے. تبلیغ کا سلسلہ جاری رہے ان چیزوں کے ساتھ کہ جو اس تبلیغ کے اندر وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں یا جو ضروری ہیں. یعنی یہ بات یہاں تک واضح, یعنی انسان اپنے ارادے میں مضبوط رہے, اپنے تبلیغ کے اس پروجیکٹ پہ تبلیغ جو کر رہی ہے اس سے منحرف نہ ہو. نمبر 9, جب آئینہ انسان دیکھتا ہے, یہاں پر بھی پہلے والے جو پہلے آیا اسی سے ملتا جلتا ہے. آئینہ سامنے والے کے عیوب کو اپنے دل میں نہیں چھپاتا. جب آپ نے آئینہ دیکھا تو آئینہ جب دیکھا تو اس نے عیب بیان کیا, یہ عیب وہ اپنے دل میں نہیں رکھتا. بات واضح ہو رہی ہے؟ جب آپ نے آئینہ دیکھا تو ایک عیب آئینے نے آپ کو عیب بتایا, جو بھی اس کا کیا مطلب ہے, بلکہ جو ہی سامنے والے نے اس سے آپ آئینہ ہٹاتے ہیں اس کا عیب بھی اس سے ہٹ جاتا ہے, زائل ہو جاتا ہے. یعنی کیا مطلب ہوا, اب اس کو یوں سمجھے کہ جیسا آپ نے آئینہ دیکھا, آپ کو عیب بیان کیا, اب آئینہ کے پاس کوئی دل نہیں ہے, وہ اپنے دل میں نہیں رکھتا. مومن یعنی اگر کسی کو مثال کے طور پہ آپ نے عیب بیان کیا, وہ اپنے دل میں یہ عیب دل میں اس کے سامنے والے کے دل میں کچھ نہ رکھے, دل میں نہ رکھے اس کا عیب کس نے میرا عیب کیوں بیان کیا. اب یا کیونکہ مومن کی بات ہے تو سامنے والے کی بات ہو رہی ہے. جیسے اگر آپ اپنا چہرہ آئینہ سے ہٹا دیں تو چیز ختم ہو جائے گی. یعنی جب تک آئینے کے سامنے ہوگا آئینہ بیان کرے گا, آئینے کے سامنے سے ہٹ جائے گا بیان نہیں کرے گا, آئینہ نہیں دکھائے گا. تو اسی طرح مومن کے لیے آئینہ ہے, یعنی مومن کو اس کا عیب بیان کرے گا تو وہ مومن اپنے دل میں نہ رکھے کوئی چیز کہ اس نے میرا عیب کیوں بیان کیا. بالکل آئینے کی طرح, جیسا آئینہ سامنے ہوگا تو بیان ہوگا, آئینہ ہٹا دے گا تو اس سے یہ بھی تو ہوا کہ موقع محل کے حساب سے وہ بتاتے ہیں. تمام چیزیں ایسا ہی ہیں, ہر جگہ ایسا ہی ہے. یعنی ہر جگہ تبلیغ کے اندر ہمیشہ تمام شرائط کے ساتھ ہے. یعنی یہاں پہ یہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بلکہ جو ہی سامنے والا جب آئینہ دیکھتا, آپ نے آئینہ دیکھا, اب یہ ٹی وی سامنے سے ہٹا دیں تو جو عیب اب کوئی بیان کرنے والا نہیں, وہ چیز ہی ہٹ گئی. جیسے آئے گا تو عیب نظر ہوگا. تو انہوں نے اس سے یوں تشبیہ دی سمجھانے کے لیے, یوں بیان کیا ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی سامنے والا مومن کے لیے آئینہ ہے, جس طرح آئینہ ہوگا تو مومن اپنے دل میں نہیں رکھے, جب بھی ملاقات ہو سمجھے وہ مثل ایسے جیسے ہٹا دیا, یوں سمجھ رہے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے. اور آخری کیا ہے, آخری یہ کہ اگر آئینہ میرے عیب کو بتاتا ہے تو مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور اب آئینے کا تم شکریہ ادا نہیں کر سکتے, یا سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں یعنی جنہوں نے آپ کو بتایا ہے اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کے اپنے عیب کو بیان کیا. جو آپ لوگوں میں سے کسی نے یہاں بیان کیا تھا وہ ایک جملہ تھا جو میں نے کہا حدیث کا مطلب کیا, جو عیب کی بات آئی تھی کہ شکریہ ادا کرنا, اب یہاں پر وہ جملہ آخری ہے. یعنی آئینہ مومن کے لیے آئینہ, یعنی اگر آئینہ آپ کو ایک عیب بتا دیا, اب آپ مثال کے طور پہ کہ دفتر جانا تھا, اسکول جانا تھا, یونیورسٹی جانا تھا, پڑھانے جانا تھا, کچھ چیز چہرے آپ کی لگی تھی اور آئینے نے فرض کرا آپ نے اتنی تیزی کا آئینہ نہیں بتا سکا, فرض کر لیتے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے یار ایسے آئینے کا کیا فائدہ جو نہیں بتاتا. ایک مثال میں دے رہا ہوں, اگرچہ ایسا نہ ہونے کے برابر ہی ہے. تو اب اگر آئینہ آپ کو بتا دے تو آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کریں گے. آئینے کا کام ہی, آپ کہیں گے آئینے کا کام ہی یہی تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ آئینے کو شکریہ ادا نہیں کریں گے. لیکن یہاں پر مومن کے لیے آئینہ ہے تو اس میں کیا ہے کہ جس مومن نے آپ کو عیب بیان کیا مومنہ نے, تو آپ جا کے اس کا شکریہ ادا کریں کہ شکر ہے آپ نے مجھے بتا دیا تو یہ میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو انسان کو جب اپنا عیب پتہ چلے تو دو کام کرنے ہیں, ایک اپنی اصلاح کرنی ہے اور دوسرے کو شکریہ ادا کرنا ہے. تب جا یہ اس طرح یہ دیکھیں مومن کے لیے آئینہ ہے. تو یہ حدیث پیغمبر اسلام کی جو حدیث ہے اس میں یہ 10 نکات بیان کیے گئے ہیں کہ یہ اس طرح حدیث اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم آئینے سے مومن کو کیسے تشبیہ دیتے ہیں.
اس کا مطلب یہ کہ یہ 10 صفات مومن میں ہے، یعنی آئینے میں 10 خصوصیت ہیں، تو یہ 10 خصوصیتیں کس میں ہونی چاہیے؟ مومن میں ہونی چاہیے.